أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. اے میرے محترم، اے دعائے کمیل مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کمیل نو دعا تعلیم فرمائی ہے. فرمایا کمیل پہلے تا ہر روز تلاوت کرو، ہر روز نہ کر سکو تا ہفتے چ کم از کم ضرور تلاوت کرو. ہفتے چ نہ کر سکو تا ایک ماہ چ ضرور کرو. اگر ایک مہینے چ نہ کر سکو تا ایک سال چ نہ کر سکو تا زندگی چ ایک مرتبہ ضرور تلاوت کرو. میں آدھا کمیل پوچھیا اسی مولا دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کمیل او دعا ہے جدے چاپڑے رب نال واسطے دا پتہ لگ دے، بندے کو اپنے پیارے خالق نال محبت دا اندازہ پتہ لگ دے. میرے محترم، اللہ دے گھر چ موجود ہے، روز کندھیاں تے جنازے جا کے ویندے ہو. اے موتوں ہے جڑی کہیں کو نہیں چھڑیندی. تھوڑا جی آج اس ٹائم نو اساں سوچوں ضرور ہو سکدا ہے ساری زندگی دا آخری ویلا کیڑی شے ساکو پکڑنی ہے. علی مولا اپنے صحابیاں نو نال آ کے قبرستان لگے ویندے ہے.
فرمیندین یا اہل الدیار، قبریں چ سمن والے او دیکھو جنہ گھراں دی محنت کریں دے آوے انہاں گھراں تے لوگ قبضہ کر گئے۔ تہاڈی اولاد غیراں دی بن چکی ہے، تواڈے پلنگ تواڈے بستر غیراں دے بن چکے ہیں، تواڈے تخت غیراں دے ہو چکے ہیں۔ مولا فرمیندن اگر انہاں کو بولن دی اجازت ہوئے تے ہکو جملہ اکثر لوگوں صرف تقوی کام آونا ہے، قبر صرف نیکیاں کم آونی ہیں۔ امام فرمیندن کمائل جدہ کوئی سائل کہیں دے دروازے تے بنے سب تو پہلے ان دی تعریف کریں دے، ان کو آدھے تو سفلاں صاحبو توڑے کمال توڑی سخاوت توڑے بخت۔ امام دن کمیل جدہ اللہ دی بارگاہ چاہو تا سب تو پہلے اون ذات دی تعریف کرو۔ میرے محترم میں تھائی امام سجاد دا جملہ پڑھنا چاہنا، مولا فرمیندن میں ڈالا ایتا تیرا حکم ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، ورنہ جڑی زبانی عطا کیتی ہے ایتا رب نے عطا فرمائی ہے۔ کیڑی شے جڑی میرے کول ذاتی ہے، ہر شے تتیں اللہ نے عطا کیتی ہے۔ امام علی فرمیندن مولا دی خالق کائنات دی تعریف کر کے آکھو اے اللہ تیری ذات نو واسطہ تیری اس رحمت دا، اس رحمت دا واسطہ دے کے سوال کرنے آئے جیڑی ہر شے تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ تیری اس طاقت دا واسطہ دے آئے جیڑی ہر شے تے حاوی ہے۔ میرے محترم دنیا جتنے بھی گزرے، فرعون گزرے، نمرود گزرے، شداد گزرے، انہاں دا نام مٹ گیا ہے، خدائی دعویٰ کرنا لیا دا نام مٹ گیا ہے، ظالمہ دا نام مٹ گیا ہے، یزید ملعون دا نام مٹ گیا ہے۔ کل بھی اللہ دا نام زندہ ہے، یا اللہ دے عاشق لوگاں دا نام زندہ ہے۔ آج بھی ہمیشہ جڑا اللہ دا پیارا ہوئے ہمیشہ اللہ دا نام بلند فرمے دے۔ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اے اللہ تک واسطہ تیری طاقت دا جد سامنے ہر شے سر نگوں ہے۔ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، جد سامنے ہر شے کمزور ہے۔ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي، اے اللہ تیرے انہاں سوڑے سوڑے جبروت ناواں دا واسطہ غلبت بہا کل شیء، جیندی وجہ تو ہر شے تے غالب ہے۔ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، اے اللہ تیری اس عزت دا واسطہ جد مقابلے چ کوئی شے نہیں کھڑ سکدی۔ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کریم اللہ تواڈی اس عظمت دا واسطہ جیڑی ہر شے کو اپنے احاطے چ گھدی ہوئی ہے۔ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ،
تیری او سلطنت دا واسطہ جڑی ہر شے تے بلند ہے۔ او میرے مہربان ذرا اللہ دی سلطنت دا اندازہ فرماؤ جو اللہ دی سلطنت کتنی ہے۔ امام حسین بادشاہ دے کول ایک شخص آ کے سوال کریں دے آدھے مولا میرے کول گناہ نہیں چھٹ دے۔ امام فرمیندے نے 5 کام تو چکر باقی میں زامنہ آدھے مولا حکم کرو۔ فرمایا پہلا تے جو اللہ دا رزق کھاونا چھوڑ دے۔ آدھے مولا اے بھی ناممکن ہے۔ فرمایا چھڈو جی کمے چکار جڑے ویلے ایسے مقام تے گناہ ون کر جت اللہ دی زمین نہ ہوئے۔ آدھے بھی ناممکن ہے۔ فرمایا اچھا ایسی جگہ تے چلا جا جت اللہ دی حکومت نہ ہوئے، جت اللہ دی نگاہ نہ ہوئے۔ آدھے بھی ناممکن ہے۔ فرمایا اچھا ان چکر جڑے ویلے اسرائیل ملک الموت تیری روح قبض کرنا میں او کو آکھیں میں نہیں وجنا چاہتا، حال میرا وقت کوئی نہیں اپنی روح قبض نہ کرنے میں۔ آدھے بھی ناممکن ہے۔ فرمایا اچھا جڑا تیرے فرشتے تیرا بازو پکڑ کے تکو گدی ویندے اسن جہنم والے پاسے، انہاں فرشتیاں کو ہاتھ چھڑا کے آکھیں میں جنت ویندہ نہ ونجے جہنم والے پاسے۔ آدھے بھی ناممکن ہے۔ فرمایا پھر حیا کر تے کو زندگی بھی ہوں اللہ عطا کی دیئے، اے صحت بھی ہوں دیئے، اے جہان بھی ہوں خالق دئی، ونجنا بھی ہوں دی بارگاہ چاہی، پھر گناہ کیوں کرنا ہے۔ تو میرے محترم فرمایا مولا کائنات نے کہ واسطہ دے کو آکھو اے اللہ تیری سلطنت دا واسطہ جڑی ہر شے تو بلند وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ۔ اے اللہ تیری ان نشانیاں دا واسطہ ہر شے ختم ہو ونجنی ہے، تیری ذات باقی رہنی ہے۔ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اے اللہ تُوڑے انہاں سونے ناماں دا واسطہ جڑے رحمت دے ستون۔ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے اللہ تُوڑے انہاں علم دا واسطہ جڑا ہر شے تے احاطہ کیتی ہوئے۔ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ۔ اے اللہ تُوڑے اس نور دا واسطہ جدی وجہ تو ہر شے روشن ہے۔ امام آدن کمائل جدہ کہیں دروازے نو بار بار کھٹکھٹاؤ، دروازے تے دکل باب کرو، دروازہ کھل ویندے۔ اللہ دا او دروازہ ہے جدہ رات لے ہر دروازہ بند ویندے، او کریم دا دروازہ کھلا ہوندے۔ او کریم فرمیندے میرے محترم مگر اسا ایمانی حالت چ بیٹھے ہیں، میں سمجھے سارے واسطے یہ جملہ کافی ہے۔
سوچن واسطے جو دنیا دیاں عدالتاں جتنے گناہ قبول کرے سو جرم قبول کرے سو اتنیاں سزائیں ود دیاں ویسے او کریم فرمیندے میرے سامنے آ میرا پیارا بندہ میری عدالت ہکوارا میرا اللہ میں گناہگارا تو جرم قبول کریں دا وانج میں خالق تے کو معاف کر چھڑے سے دنیا دیاں عدالتیں اے ہوندے جو اگر کوئی بندہ معاف کرن تے آوے تا دے میں اویلے معاف کرے سا جڑا چار بندے پیڑے دے حسین چار معاشرے دے فرد حسین میں بیادریت معاف کرے سا تک میرا نام بلند ہو سی او کریم فرمیندے او میرا بندہ دیکھ میں تے کچار بندیاں چی شرمشار نہیں کرندہ تو آدرات لے کلا لگا مسلح چا بچا سار سجدے چا رکھ تائیں گواریا کھڑے یا ربے میں خالق تے کو دہواری جواب دے کے اکساں یا عبدی جیو میرا بندہ تو کے تھاویں میں تیری انتظار چاہ میں تروز کرامن کاتبین تبدیل کر کے آدم ونیو متا میرا بندہ میری راحت آندہ ہوئے امام فرمیندن جڑا عام دروازہ کھول ویندے تاؤں کریم دا دروازہ جلدی کھل دے فرمایا کڑا کہیں کلو کوئی شے منگڑی ہوئے تو پھر اس نو اچھے اچھے نال یاد کریں دے خالق دی بارگاہ چونج کے اوندے پاک اسمانہ لکو پکار کے آکھو مولا فرمیندن کمیل آنکھوں اللہ دی ذات نو یا نورو یا قدوس اے نورن علا نور ذات اے پاک و پاکیزہ ذات او علی دشی او علی دے فرماؤن تے عمل کر کے بلند آواز نہ لکھو یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس بلند آواز نہ لے یا نورو یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور مل کے سارے یا نور یا قدوس یا قدوس یا اول الاولین اے سب پہلے تو پہلے ذات یا آخر الاخرین اے سب تو آخر تے بھی باقی رہ ونجن علی ذات امام مدن جڑا اتنا اللہ دی ذات نو یاد کرے سو پھر خالق دی بھی آواز آسی جیو میرا بندہ کے آکھنا چاہنے مولا فرمیندن پہلی دعا منگو آکھو اللہم اغفر لی الذنوب اللتی تحت کل اسام اے اللہ سلیو گناہ بخش دے جندی وجہ تو معاشرے چ عزت آئی تے ختم ہو گئی میرے محترم انہا گناہ وائیں چو چندے سے گناہیں
جندی وجہ تو عزت رسوا ہوندی ہے او اے کہ علل اعلان بدا جڑا خدا دی نافرمانی کرے پیچھے مالک فرمیندے وان تو کدہ میرے دروازے تے ناسے تے کو دنیا جو خود دھکے مل دے راسن اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النکاح اے اللہ سڑیو گناہ معاف فرما جندی وجہ تو مصیبت نازل ہوندی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام اے اللہ سڑیو گناہ معاف فرما بے پناہ نعمتاں جڑیاں اچانک ختم ہو گئی ہے میرے محترم اللہ دی ذات فرمیندی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم میں میرا بندہ تو شکر کرے سے تا میں تے کو زیادہ عطا کرے سا اگر تو کفران نعمت کرے سے تا مت میں تیرے کو نعمت واپس گنسا بے موسمی بارشاں بے موسمی آفات مصیبات پریشانیاں اے گناہ دی وجہ تو ہو دی ہے ورنہ اللہ تا اپنے پیارے بندے دنال بڑا پیار کریں دے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اے اللہ ساڑے او گناہ معاف فرما جندی وجہ تو ساڑیاں دعائیں قبول نہیں ہوندیاں میرے محترم ذرا اپنے آپنو عدالت سوچوں اللہ دی عدالت معصوم فرمیندن جڑا راتی سمجھ لگے اپنے آپنو مجرم چبڑاویں اپنے آپنو جج چبڑاویں پھر سوچیں آنکھیں آج ساری دیوار رزق رحمان دکھا دھئی زمین رحمان دی تے ٹر دارییں صحت تے کو رحمان عطا کیتی ہے ساری دیوار مخلوق تیرا احترام کریں دی آئی تو وہ بھی رحمان دی آئی ہون جو اللہ دا رزق کھا کے بستر تے سم گئے موت علامتوں دیئے نندراوے تک کئی لوگ صبح اٹھی نہیں سکتے فرمایا یاد رکھو سکتے مت صبح نہ اٹھیں تا آج سوچ انہاں دی نکلن تو گھن کے رات چھاون تک تائیں رحمان نو چوکھا راضی کیتے شیطان نو کتنا راضی کیتے میرے محترم او کیڑی زبان جڑی زبان اللہ نے عطا کیتی تاؤں زبان نو اللہ نے پاک رکھیا جڑا ماد شکمچ بچہ ہوندے اللہ دی ذات نے اپنی قدرت نالو کو زندہ بھی رکھیا ان دی خوراک دا اہتمام ہی کیتا اس زبان نو پاک رکھیا فرمایا ای زبان تے میرا ذکر کرے ای زبان نو حلال رزق نال استعمال کرے ای زبان تے کدا جھوٹ نہ بولے کدا چغل خوری نہ کریں ای زبان کدا حرام نال مس نہ کرے وہ بندہ آپ سوچو کیڑی زبان نال آکھیں جیڑی زبان نال ساری دیوار جھوٹ بلندہ ہوئے جیڑی زبان نال چغل خوری کریندا ہوئے جیڑی زبان دے نال لوگاں تے تہمت لیندا ہوئے ایسا بندہ جڑا آکھے میں دعا منگدا میری قبول نہیں ہوندی پھر ملائکہ دن ذرا سوچ تے صحیح تے کیتا کیا ہے
کیڑی زبان نال دا بیٹھے جڑی زبان تو ہر وقت گناہ نال آلودہ رکھ دے امام فرمیندن دعا منگو آکھو میرا اللہ ساڈے او گناہ معاف فرما جن دی وجہ تو دعائیں قبول نہیں ہوندیاں اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اے اللہ ساڈے او گناہ معاف فرما جن دی وجہ تو مصیبت نازل ہوندی ہے اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ اے اللہ سارے اس گناہ نو معاف فرما جڑے جان بوجھ کے کیتن وَكُلَّ خَطِيَّةٍ أَخْطَأْتُهَا جڑے بھول چکے ہوئے اللہم انی اتقرب الیک بذکرک اے اللہ سا تیرا ذکر کر کے تیرے قریب آمنا چاہنے آئے وَاسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ اے اللہ اسادیں سادے ات مہربانی فرما وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ اے اللہ سانو اپنا قرب عطا فرما وَأَن تُوزِيَنِي شُكْرَكَ سکو شکر دی توفیق عطا فرما وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ ساری زبان تے اپنا ذکر جاری فرما اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع اے اللہ سا تیری بارگاہ چین آئے بیٹھے ہیں جی میں ایک مصیبت زدہ شخص آدھے انتو سامحنی و ترحمنی اے اللہ ساڈے اتے اپنا رحم فرما و تجعلنی بقسمک راضیان وفی جمیع الاحوال متوازیان اے اللہ جی میں تین سڈا نصیب مقرر فرمائے سکوں حال چرہن دی توفیق عطا فرما اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقتہ اے اللہ اس طرح سے دعا منگنے جی میں ایک شخص دے اتے بے پناہ پھاکے پیتھیں دے ہوئے وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ اے اللہ ستوری بارگاہ بہت تنگو کے آئے وَأَعْظُمَ فِي مَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ کریم اللہ سکو تواری طرف رغبت گنائی ہے اللہم اعظم سلطانوک اے اللہ تواری سلطنت عظیم ہے وَعَلَى مَكَانُوک توارا مکان بلند ہے وَخَفِيَ مَكْرُوک تدبیر پوشید ہے وَظَهَرَ عَمْرُوک عمر ظاہر وَغَلَبَ کَارُوک کہر غالب وَجَرَتْ قدرتوں کا قدرت تواری جاری ہے وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حَكُومَتِكَ اے اللہ تواری حکومت تو فرار ناممکن ہے اے اللہ تواری حکومت تیرے جہان تو علاوہ کوئی جہان کوئی نہیں تیری حکومت تو علاوہ کوئی حکومت کوئی نہیں اے اللہ اسا کیڑے پاس ونیوں سوائے کو تو رستہ ہے بیا کوئی رستہ کوئی نہیں اللہم لا آجدو لذنوبی غافرہ اے اللہ
تیری ذات دے علاوہ کوئی نہیں ایسا جڑا سارے گناہ بخشے ولا الکبائی ساترا کوئی ایسا نہیں کہ جڑا سارے عیباں تے پردہ پاوے میرے محترم جناب موسیٰ دا زمانہ ہے جناب موسیٰ نے دعا منگی میرا مالک اللہ میری امت دے اتے کہت بیان دے بارش عطا فرما اللہ دی ذات نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم دے وچ ایک بندہ ہے جڑا چغل خور ہے ان کو آ کے جگہ چھوڑ دے وے اتنا بڑا گناہگار ہے کہ ان دی وجہ تو بارش نہیں پیان دی جناب موسیٰ فرمایا میں پہلے ایک ایسا بندہ ہے جن دی وجہ تو سارے آتے عذاب ہے مہربانی فرماؤ بندہ چلا بنی تاکہ باقیاں تے عذاب نہ ہوئے میرے مہربانوں اٹھائی بھائی کہ وہ شخص نے آکھیا میرا اللہ میں آج تو بعد چغل خوری نہ کرے ساں آج تو بعد میں گناہ نہ کرے ساں میں کو معاف فرما میں محفل چوٹھی گیوں لوگ میری نسلہ نتانے دے سے اکسن تو آڈا بزرگ اتنا گناہگارا جن دی وجہ تو بارش نہیں تھی دی مہربانی فرما میرا مالک اللہ میرا گناہ معاف فرما مسوں دی توبہ دی دیر آئی یا فوراً بارش آ گئی جناب موسیٰ پھر دعا منگی لوگ آنکھیا بندہ ہی کوئی نہیں اٹھیا موسیٰ تے بارش کی میں آئی ہے اللہ دی ذات نے فرمایا اے موسیٰ او میرے بندے نے اٹھائی بے کہ توبہ چکی دیئے کریم خالق فرمائے ہون میرا پیارا بندہ بن گئے میں تھیاں درانا گھر چھوڑ کے دعائے کمیل سنن والے ذرا سوچو تا صحیح موسیٰ نبی تک کدہاں بھی یہ کم نہیں کر سکتا جو کو شرمشار کرے جناب موسیٰ پہ آدن میرا اللہ اپنے پیارے بندے دا نا تڑسا فرمایا نا موسیٰ جڑا گناہگار آئی میں تڑانا نہیں دسیا ہون تا میرا پیارا بندہ بن گئے وَلَا لِكَبَائِهِ سَاتِرَا اے اللہ بیا کونے جڑا ساڑے عیباں تے پردے پاوے وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْكَبِيرِ اے اللہ ساڑے بدا مالکوں بالحسن مبدلہ اچھے عمالچ بدلن والا تیرے علاوہ کوئی نہیں لا الہ الا انت خدایا تیری ذات دے علاوہ کوئی نہیں سبحانکا کریم اللہ تو ہی پاک و پاکیزیں وبحمدکا تو ہی قابل تعریف ہیں امام فرمیندن جب تک اپنے گناہاں دا اعتراف نہ کرے سو اس وقت تک گناہاں دی بخشش ناممکن ہے مولا فرمیندن خالق دی بارگاہ چاکو میڈا اللہ جڑا سکو بدن عطا کیتا یہ سائن دے اتے بڑا ظلم کیتا ہے دے اتے گناہاں دا بوجھ پاتا ہے ایک وسا جہنم علیہ پاسے کی دیوین دے آسے فرمایا آنکھو اعتراف کرو بلند آواز نہ لکھائے ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی اے اللہ سا اپنے بدن تے خود ظلم کیتے ان دی وجہ کیا ہے وَتَجَرَّاتُ بِجَهْلِ اے اللہ سا اتنی جرت جہالت دی وجہ تو کیتی ہے
وسکنت الی قدیم ذکرک ومنعک علی، اے اللہ اساں تو کو بھلا بیٹھے ہیں لیکن تیں کریم ہمیشہ سا کو یاد رکھے۔ اللہم مولایا کم من کبیر سترتہ، اے اللہ ساریاں کتنیاں برائیاں ہیں جے کو تائیں پوشیدہ رکھے۔ میرے محترم روایات اچ مل دے جڑا رسول خدا معراج تے گئے، خالق فرمایا میرا پیارا حبیب اپنی امت واسطے کیا منگنا چاہنا ہے؟ آواز آئی ہے رسول خدا دی، آدن میرا اللہ جے تُنی جیندے رہویں انہاں دا عیب بے دوجے دے عیباں کو ظاہر نہ کریں، ورنہ پہلے نبیاں دیا جیڑیاں امتاں گزریاں اگر گناہ کرنا تا ترائیڈی تک توبہ نہ کرنا تا دروازے تے لکھی ویندا، دروازے تے لکھیا ہویا ہوندا اے فلاں گناہگار شخص اے فلاں شخص۔ سورہ یاسین دی تفسیر اچ ملدا ہے جناب عیسیٰ دا ایک شاگرد جڑا بہت بڑا پڑھ لکھ گیا، عالم بن گیا۔ جناب عیسیٰ فرمایا جتنا وڈائی تو لوگاں دی نگاہ چ قدردان میں پیو ماد سامنے کدا فخر وڈائی نہ کریں، پیو ماں دا احترام کریں۔ چلا گیا اپنے علاقے 6 مہینے دے بعد جناب عیسیٰ پہ پوچھ دن آہدن نسو میرے شاگرد دی کیا حالت؟ لوگ آدن سی اللہ مانو تب بندر دی شکل بن گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ فرمیندن میں کوئی ڈر رہا، میں کو آکھیا کدا پیو ماں کو نوکر نہ بناوے، کدا پیو ماں کو نوکر نہ بناوے۔ اگر سوچ بیٹھے ہو تئی تھئی گل یاد آ گئی ہے دعائے کمیل سنن والے، اج اساں اپنے آپ کو ایویں چ سمجھو جو ساری زندگی دی آخری رات، اپنے گناہ تے تھوڑا جیا نگاہ چ کرو، کریم بخشن تے دیر نہیں لیندا۔ میرے محترم سارے ملک پاکستان دائی کو واقعہ ایک شخص ڈاکٹر بن گیا جڑا دوستان دے وچ بیٹھا، اوندا پیو اوندے دوستاں واسطے چائے گھن کے پیاندا، دوست اوندے دوجے پیا دینا دنے تواڈا پرانا نوکر جڑا تواڈے گھروں پیا آندا جڑا پوترا کھجیا ساڈا پرانا نوکر پیو دے ہتھوں ڈش ڈے پئی آدھے اللہ مان بے شرما کاش میں تے کو دین دا علم پڑھاوا تے کو پتہ لگیا جو میرا مقام کیا ہے۔ دنیا دے وچ اتنا غرق ہو گئے تے کو پتہ ہی کوئی نہیں، باپ دے چہرے دی زیارت کرنا بیت اللہ دے زیارت دا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک شخص آ کے جناب رسول خدا دے کول آ کے سوال کر کے آدھے یا رسول اللہ دعا کرو میرا بھیرا مر ونجے۔ رسول خدا دن اللہ مان کر بھیرا دی زندگی دی دعا منگ دن تو آدھے مر ونجے خیر تہے، آدھے آؤ دیکھو آج تریجی دیوار نہ میرے بھیرا کو شفا مل دیئے نہ روح قبضوں دیئے، بڑی اوکھی حالتیں جان کنی دی حالتیں ان دی روح اٹکی ہوئی ہے۔ جدائن رسول خدا حالت لٹھی نے حالت دیکھ کے رسول خدا فرمیندن تیری ماں زندہ ہے، اد جیاں سی اماں سین زندہ ہے۔ فرمایا میں دے واسطے دعا نہ کر سکدا۔ شخص آدھے کیوں؟ آدھے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟
فرمایا تیرے بھیرا تے تیری ماں ناراض ہے، جندے اتے ماں ناراض ہوئے اندے اتے محمد مصطفیٰ دعا نہیں کر سکتا۔ میرے محترم اس وقت شخص آدھے یا رسول اللہ حکم کرو میں کیا کراں؟ فرمایا جا ماں کو لیا، جڑا ماں کو گن کے آیا دی ماں ڈٹھا تا دیا الحمدللہ۔ دعائے کمیل سنن والے ذرا مقصد دعائے کمیل تے توجہ کر کے جملہ سنائے، جڑا پڑھیا سی الحمدللہ رسول خدا دن کیوں پڑھیا بھی الحمدللہ آدیا اللہ میری آہ سن لئیے۔ رسالت ماؤ فرمیندن کیڑی آہ آدیا یا رسول اللہ اے میں کو بڑا دکھ دیتیس۔ نبی فرمیندن کیا کوئی مارے اس آدیا نا تکلیف کیا دیتی اس آدیا یا رسول اللہ میں ایک غریب عورت ہے، میرے کول مال و دولت کوئی نہیں، اے میرا پتر میں کو شرمشار کر کے بیوی دے سامنے فخر وڈائی کر کے آدھا او دیکھ ماں نو خرچہ میں دینا، او دیکھ ماں کو بیماری واسطے دوائی میں گن دینا۔ آدھی اللہ دا نبی میں غریب جو ہے میں شرمشار باندھیے نو دے سامنے سر جھکائی بیٹھی ہو دیئے۔ رسالت ماں بے جملہ سن کے فرمیندن جا اندے بیٹے نو آدین اس شخص دے بیرانو جا لکڑیاں لے کے آیا۔ رسول خدا کو لکڑیاں منگیں دیاں دیکھ کے عورت دیئے خیر تہے کیا پہ کریں دیو؟ فرمایا میں کو بھالینا۔ آدھی اللہ دے نبی میرے سامنے تنہ ساڑو، فرمایا تو معاف چکر۔ آدھی یا رسول اللہ دکھی بہوں کیتے، فرمایا تو ہون نہ کرے سے اللہ ہی کو جہنم دی بھائی سٹے سیا، میں ہون پیا جلے نا۔ آدھی یا رسول اللہ میں معاف کیتا، جڑا معافی دا لفظ اے شخص کلمہ پڑھ دا ہویا اٹھی بیٹھے۔ رسول خدا فرمیندن جڑی ماں تیری خاطر تکلیفاں اٹھائی ہیں اس ماں دا احترام کر۔ اللہم مولایا کم من کبیہن سترتو، اے اللہ تے ساریاں کتنیاں برائیاں ہیں جے کچھ چھپا چھوڑے۔ بزرگان گواہی دے سو جڑا جنازے تے کھڑ کے آدھے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ سائیں دیاں اچھائیاں دے علاوہ کچھ نہیں جان دے۔ کیا اللہ نو پتہ کوئی نہیں جو یہ کتنا نیک ہے یا کتنا گناہگار؟ لیکن پھر بھی کریم فرمیندہ ہے فرشتو ونجو مومن گواہی پیدے اندر چلو کوئی گل نہیں نہ دی گواہی من کہیں دے گناہ معاف کر چھوڑو۔ وَكَمْ مِنْ فَادِهٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَكَلْتَهُ، اے اللہ کتنی سخت مصیبتیں ہیں جے کتیں ٹال چھوڑے، کتنی ایسیاں روڑ دے اتے ایکسیڈنٹ ہوں دے بندہ بچ گیا، کتنی ایسیاں مصیبتیں ہیں جیڑیاں بچ گئی ہیں جن دی وجہ تو بندہ بچ گئی ہے۔ اللہ موسیٰ نبی نو پیا فرمیندے موسیٰ آگا جڑا کوہ تور تے آنداویں تنالین سمیت آنداویں، ان دی وجہ ہے جو تیری ماں تیرے پچھے دعا منگ دی بیٹھی ہوں دی آئی۔ فرمایا موسیٰ ہون جڑا آیا کر نالین لا کے آیا کر، دعا کرن لی ماں ٹر گئی ہے۔ وَكَمْ مِنْ نِسَارٍ وَكَيْتَهُ، کتنیاں لغزیاں تو محفوظ فرمائی۔ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ، کتنی اذیتاں کو سڑ تو دور فرمائی۔
اے اللہ وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرتو، اے اللہ لوگاں دے وچ سخی مشہور کرایا ہی، حسن خلق دا مشہور کرایا ہی، سعد ابن معاذ و صحابی ہے جندہ جنازہ رسول بڑھایا، جندی تشیع جنازہ نبی کی تھی، قبر چاپ لتھے جڑا دفن کرن لگئی نہیں، ماں دیئے کتنا خوش نصیب ہے جے کو نبی خود چاہ کے جنازہ پڑھایا، میت چاہی قبر چلایا۔ نبی فرمائیں چپ کر، تیرے بیٹے تے فشار قبر پیا تھی دے، آدھیے یا رسول اللہ اون دی کیا وجہ ہے؟ میرے محترم فشار قبر کو آدن قبر کو، قبر دے وچ میت نو لایا بنے تا قبر دیاں دوئیں دیواراں پسچ ملویں دیئیں۔ فرمایا نبی کریم نے اندی وجہ گھر دے وچ بڑا ظالم آئی، اے گھر چ داخل ہوندا اندے اہل خانہ اندے کول خوف زدہ ہوندے ہیں، اللہم آزم بلائی، اے اللہ ساری ازمائش ود گئی ہے، وعفرت بھی سوء حالی، بدحالی حد تو زیادہ ود گئی ہے، وکسرت بھی آمالی۔ میرے محترم مولا دا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، اسائیں تو مر ونجنے پھر واپس نہیں آونا، پھر واپس سا کوئی نہیں آونا، پھر ساری اولاد دی مرضی، اللہ جانے کوئی ساریاں واجب ادا کرواوے یا نا، کوئی سارے واسطے فاتحہ بھیجے یا نا۔ عزداروں کتوں بچ مل دے روح جڑے ویلے پرواز تھی دیئے، وہ روح دے دیئے، میرے گھر والے آدن جلدی کرو، بابے دا اعلان کرو، اعلان دے جڑے نا واسطے بندہ ساری زندگی بناون دی محنت کریں دے، سب تو پہلے وہ نا ختم ہو دے، کوئی نہیں آدھا فلاں ٹر گئے، آدھن اے میت پئیے جلدی کرو، اے میت نو غسل لیو، وروہ دیئے میں کو آئستہ آرام نال چاہو، میں موت دا کٹھا ہویا، میرے بدن تو کپڑے آرام نال لاؤ، او میں کو غسل دے پھٹے تے آرام نال سواؤ، جڑے ویلے کفن پویندن مینو آرام نال ہاتھ لو، میں بہت زخمیاں، وہ میت چاند گھنٹے رکھ دن چاک جلدی کی دی ویندن قبرستان لے پاسے، روح اٹھی اٹھی کے ہی کنوا دیئے، مینو نا گن ونجو، ای گھر واسطے میں کتنیاں محنتاں کیتی ہیں، ہو میرے مہربان ذرا سوچ تا صحیح، دنیا چ جتنے بھی تیرے تے میرے دوست ہوئیں، بڑی مشکل نالا دن یار 10 بجے دا جنازہ ٹائم تسا 15 منٹ اگاں تے کیوں رکھے، اوے دوست جنہ دے کٹھے بے کے دنیا دے وچ اللہ اکبر دی آواز آندی آئی ہے، دوستانو آدھیا وے خیرے، نماز بعد چ پڑھ گنسوں، پہلے چاہ پی لوں، پہلے فلاں کم کر گنوں، اوے دوست آدھن کیوں جنازے نو لیٹ کی توے، سارے بے کم بھی ہیں، میں ہی تھا عبرت انگیز جملہ آکھنا چاہنا، اللہ کرے ایسا ساریاں دی بخشش دا مجھے بن ونجے۔ میرے محترم صاحبان، جتنا بھی کوئی پیارا ہوئے میں کو دساؤ، جڑے ویلے قبر چلائے ویندے میت کلی پئی ہوندی ہے،
جڑی اولاد دی خاطر دی رات نہ حلال لکھا نہ حرام نماز قضا پیوں دیے پرواہ کوئی نہیں کہیں اللہ دے رات منگیا نہیں دیتا کہیں یتیم منگیا نہیں دیتا کہیں پردیسی منگیا نہیں دیتا انہاں واسطے نہیں دیتا جڑی اولاد دی خاطر کریں دا رہ گئے بندہ ہوا سوچ کوئی ایک دھی پوتر یا دوست یا سجن آپ دسو کدہاں کہیں آکھے جو چلو آج رات ساڑا بابا کل ہے قبر چ میں رات قبر تے گزرے ساں نہیں نہیں ہر کوئی گھران دو چلا وے نئے وہ ہوندے وہ کلی قبر ہوندی وہ کلی روح ہوندی تھوڑی نہیں دیر تو بعد ایک نورانی شخصیت سراں دعا باندھی پوچھ دے مرن والا تو کونے اگر اعمال ڈھیر ہوئن تب پھر طاقت ہوندی ہے جے تھوڑے ہوئن کا صورت بھی اعمالی تھوڑے عمل ہوئن تا نحیف کمزور شکلہ باندھی پوچھ دے مرن والا تو کون ہے آواز آندھی ہے میں تیری نیکیاں اتنا کمزور کیوں ہے او شخص دیکھ کے آدھے میں مجسم حالت تیری نیکیاں اگر تو یتیم نو کفالت کریں کہیں بے لباس نو لباس دے میں کہیں بکھے نو کھانا کھوا میں وقت نماز پڑھیں روزے رکھیں تو اگر نیکیاں کریں تا آج میں طاقتور ہوں تے واجبات دی پرواہ نہیں کیتی جتنی تیری نیکیاں نہیں میں ہوں حالت جان پھر اس تو بعد جڑا خطا کار آندن یعنی گناہ دی صورت وچ جڑے ویلے آفتاں دین اگر گناہ ہوون زیادہ تو پھر نیکیاں تے غالب آویندن وقعدت بھی اغلالی قبر انگاریاں نال بھر ویندیے واہ بسنی النفعی بودی آمالی امام دن اللہ دی بارگاہ چاکھو میں ڈالا لمبیاں لمبیاں آرزوان نے صدقہ دیوان تو روک دیتا سوچیا جے میں اگر زکاة ادا کرا کتھائی مال گھاٹ نہ تھی ونجے خمس دیوان کتھائی مال کم نہ تھی ونجے اے لمبیاں لمبیاں آرزوانے میں کو آخرت دے نفع تو روک چھوڑا وخداتنی الدنیا بے غرورہا اے اللہ دنیا نے اپنے مکر و فریب دی وجہ تو دو کھیچ رکھے ونفسی بے جنایتہاں ومتالی میرے نفس نے خیالات نے ٹال مٹول تو دو کھیچ رکھے چلو کوئی گل نہیں حالت لمبی زندگی پئیے بعد حج کر گنے بعد خمس دے دے میں بعد زکاة چڑے میں این نفس نے انسان کو دو کھیچ رکھیا یا سیدی فاسلک بعزتی اللہ یا جبان کا دعائی سو عملی اے اللہ تیری عزت واسطہ میرے افعال دی وجہ تو اسا تیری بارگاہ چ نہ آ سکے ولا تفضحنی بخفی مطلعت علیہ من سری اے اللہ سارے جتنا رازاں تو تیری ذات واقف ہے ان کو دنیا تے ظاہر کر کے سکو رسوا نہ کریں ولا تو آجلنی بالعقوبتک اے اللہ مہربانی فرماویں بد عملی دی وجہ تو سزا دے مانچ جلدی نہ فرماویں من سوئے پیلی وائی ساتی و دوام تفریتی و جہالتی خواہشات دی کسرت دی وجہ تو گناہ ڈھیر کیتن و کسرت شاباتی و غفلتی
اے اللہ غفلتی وجہ تو سزا دے من جلدی نہ فرماویں وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ عَلِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَؤُوفًا اے اللہ تیری عزت دا واسطہ ساڈے اُتے ہر حال وچ مہربانی فرماویں وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا اے اللہ سارے عملان دے وچ سارے اُتے لطف اور مہربانی فرماویں اگلا جملہ ایسا ہے جن دے وچ اساں اظہار کرنا ہے اے اللہ تیرے علاوہ ساڈا کون ہے اسے جملے نو عربی دہراؤ الہی و ربی من لی غیرک الہی و ربی من لی غیرک مل کے بلند آواز نال الہی و ربی اے اللہ تیرے علاوہ ساڈا کون ہے اسلہ کشف ذری جے کو ون کے آنکھوں میرا مالک کوئی ہے ایسا دروازہ جائیں دروازے تے ون کے آنکھوں ساری مصیبتاں دور فرما تیرے علاوہ ساڈا کوئی نہیں اے اللہ اے مہربان تو ہی مہربان ہے جڑا سارے معاملات غور فرمے سے الہی و مولا آج رہیتا علیہ حکمن اتبعتو فیہ ہوا نفسی اے اللہ ساڈے تے مہربانی فرما خواہشات نفس دی پیروی دی وجہ تو جڑے اسا گناہ کیتن ساکو معاف فرما ولم اعترض فیہ من تزین عدوی فغرنی بما احوا واسعدہ علی ذالک القضاء خواہشات نے اے اللہ سکو دھوکھا دیتے فتجاوز دو بما جرى علی من ذالک بعض حدودک اے اللہ تیرے معاملے دی حدود تو اسا تجاوز کر گئے وخالفت بعض اوامرک اے اللہ باز حکام تیرے حکم دی نافرمانی کیتی ہے فلک الحجت علی فی جمیع ذالک اے اللہ تیری حمد ہر حالت ساڈے اتے واجب ہے ولا حجت علی فی ما جرى علی فی قضاءک والزمنی حکمک وبلاک وَقَدْ آتَيْتُكَ يَا إِلَٰهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي اے اللہ ستری بارگاہ اپنی کوتاہیاں دی معافی منگڑائے بیٹھے ہیں معتذران اسا شرمشاران نادمان اسا ندامت چاہیں منکسران انکساری دی حالت چاہیں مستقیلان اسا توبہ کرنا ہے مستغفران اسا استغفار کرنا ہے مقران مذعنان اے اللہ اسا معترفن اعتراف کر کے آئے بیٹھے ہیں کریم اللہ تیرے علاوہ سکو بخشنا کوئی نہیں لا آجد مفرم مما کون منی اے اللہ تیرے تو دور ونجن دا سارے کول کوئی راہ بھی کوئی نہیں ولا مفضا توجہ الیہ فی امری اے اللہ صرف تیری ہی پناہ گائے غیر قبول کو عذری اے اللہ سدا عذر قبول فرما وَإِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَاعَةٍ مِّن رَحْمَتِكَ
اے اللہ اپنی خصوصی رحمت سکو جگہ عطا فرما اللہم فاقبل عذری اے اللہ ساری معذرت قبول فرما ورحم شدت ذری اے اللہ سنے اتر رحم فرما وفکنی من شد وسعوکی شدید قید بنتوں جہنم دیا گو تو نجات عطا فرما اے اللہ سارے کمزور ہاتھ جڑے اساں سخت چیزانوں بھی برداشت نہیں کر سکتے کریم اللہ ہی سارے بدنوں ہی سارے جسمنوں کمزور ہڈیاں جڑا بھائی سٹے سے میرا اللہ سا برداشت نہ کر سکسو یا رب رحم ضعفا بدنی میرے نال مل کے آکھو یا اللہ ساری کمزور بدن تے رحم فرما یا رب رحم ضعفا بدنی یا رب رحم ضعفا بدنی اے اللہ سارے کمزور لاغر جسم تے رحم فرما ورکت جلدی ساری کمزور بدن کو ساری جلد کو جہنم وچ نہ ساڑے و دقت عظمی کمزور ہڈیاں دے اتے رحم فرماوے میرے محترم جناب سلیمان جس وقت مدائن تے حکومت پہ کریں دے انہی بازاری چو گزرے ایک شخصا نوجوان لوہار دی دکان دے سامنے بن کے بے ہوش ہو گیا جناب سلمان گزرے ان شخص دی آنکھاں دے اتے پانی پاتا وہ ہوش جا گیا سلمان فرمیدن کیوں ای مقام تے بے ہوش ہو گئے آدھے جڑا میں اتھو پیا گزر دائیں میں ڈٹھے لوہار لوہے نو بھائے گرم کریں دا او لوہا نرم ویندہ وقت مرضی نالو کو تبدیل کریں دا آدھے جناب سلمان کو سلمان میں کو سورت رعد دی آیت یاد آ گئی ہے اللہ جہنم دے وچ جہنمیاں کو سٹے سی انہاں دیا ہڈیاں میں پگھل ویسے جیوے لوہا نرم ہو گیا تا اسے واسطے اسا پیا دیں دقت آزمی اے اللہ ساریاں کمزور ہڈیاں تے رحم فرما یا من بدا خلقی ذکری و تربیتی و بری اے اللہ تیری ذات مہربان بدا خلقی جائیں سب تو پہلے سکو خلق فرمایا و ذکری اور سکو یاد رکھا و تربیتی سارے پیو ماں دے دل ساری محبت پاتی انہاں لا الہ الا اللہ دی تعلیم دیتی انہاں قرآن پڑھایا انہاں محمد رسول اللہ دی تعلیم دیتی انہاں علی ولی اللہ دی تعلیم دیتی و تعزیتی اے اللہ تین سارے پیو ماں دے رزق چیزاں پھکیتا سارے واسطے میرے اللہ تین غذا دا اہتمام فرمایا اپنی لے ابتدائے کرم ایک وسال پہ برک اے اللہ تین سارے اتے احسان فرمایا یا الہی و سیدی و ربی اے سارے معبود مالک و پروردگار اپنے رب نو اپنے دل دیا گہرائیاں تو پکارو آنکھوں مل کے یا الہی و سیدی و ربی یا الہی و سیدی یا الہی و سیدی و ربی یا الہی
وسیدی وربی اتراکا معذبی بنار کباد توحیدک۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، کیا تو ساکو جہنم میں گرفتار فرمے سے اسا سمجھ دیں تو رحیم نہ کرے سے بعد من توا علیہ قلبی من معرفت، جبکہ ای معرفت نالی دل کو تیری معرفت نال سپور کر چکے ہیں، واللہ جب ہی لسانی من ذکرک، اے اللہ سائی زبان تے تیرا ذکر جاری کر چکے ہیں، وَاتَقَدَهُ ضمیر من حبک، اس دل دے اندر اے اللہ تیری محبت گر چکی ہے، بعد صدق اعترافی دعائی خاضعاً لربوبیتک، اے اللہ سا صدق دل دے نال گناہ دی معافی مگدے ہیں، حیات انت اکرم من ان تزیع من ربیتہ، اے اللہ اے بھلا کی میں ممکن ہے جے کتے پروان چڑھایا ہوئے او کو برباد کر چھوڑے، او تو بیدہ مناد نہیں تہو یا او کو اپنے تو دور کر چھوڑے، او تو شردہ مناوئی تہو، اے اللہ اے قیمت ہی سک دے کہ تو سکو مصیبتاں دے سپرد کر چھوڑے، او تو سلم ایل البلائے من کفیتہو ورحمتہو، اے اللہ اے نہیں ہو سکتا کہ سکو تو مصیبتاں دے سپرد کر چھوڑے، ولیت شیری یا سیدی، اے اللہ اینا چہریاں دے اتے تو آتش جہنم کی میں مسلط کرے سے جڑے تیری بارگاہ سجدہ ریز ہوندن، مل کے کلمات اللہ دی بارگاہ دوبارہ دہراؤ، یا سیدی الہی و مولایا، یا سیدی و الہی و مولایا، یا سیدی اتسلط النار علی وجوہ، اے اللہ او سارا چہرہ جڑا تیری بارگاہ سجدہ ریز ہو چکے، خرت لی عظمت کا ساجدتن، اسا تیری بارگاہ سجدہ ریز ہونے علی السنین نتقت بتوحیدک صادقاً وبشکرک مادحتاً علی قلوب طرف الہیتک محققتاً علی ضمائر حوت من العلم بک حتی صارت علی جوار اساتنا وطان تعبدک طائعتا واشارت باستغفارک مذعنات ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك عنا، اے اللہ تیری بارگاہ تو دور ونجن دا سا خیال ہی نہیں کر سکدے، یا کریم یا رب، یا کریم، مل کے انہا کلمات رو بلند آواز نہ لے، یا کریم یا کریم انت تعلم ضعفی ان قلیل من البلاء الدنیا عقوباتها، اے اللہ تیرے علم جے دنیا دی معمولی چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاتیں سارے کول طاقت کوئی نہیں کہ اسائی مصیبت کو برداشت کر سکوں، وما جرى فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه وقليل مكسون يسير بقاؤه كثير مدته، کریم اللہ چھوٹی چھوٹی آزمائشاں تے اسا پریشان تھے ویندے ہیں،
فَكَيْ فَاتِمَا عَلِي لِبَلَائِ الْآخِرَةِ آخرت دی مصیبت کی میں برداشت کرے سوں وَجَلِيلِ وَقُوِ مَكَارِهِ جتھاں دی مصیبت بہت بلندے وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ جن دی مدت بہت طویل وَيَدُومُ مَقَامُهُ جتھو ونج کے بلا واپس نہیں آوڑا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِ وَسَخَطِكَ اے اللہ تیرا غضب انتقام ناراضگی بہت سخت ہے وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جن دی آسمان و زمین تاب نہیں لا سکدے میں کمزور بندہ کی میں برداشت کرے سا یا سیدی فکیف لی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم اے اللہ سا تیرے کمزور بندے ادنا بندے لاچار بندے سارے اتے رحم فرما یا الہی و ربی و سیدی و مولایا مل کے بلند آواز نہ یا الہی و ربی و سیدی و مولایا یا الہی لِأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُو اے اللہ کیڑیاں گلاں تیری بارگاہ چرج کروں وَمِنْهَا وَلِمَا مِنْهَا أَزِجُّ وَأَبْكَى کیڑیاں گالی تے فریاد کروں لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِ دردناک عذاب سختی تیروں عملِ طول البلاء یا لمبی مصیبت تیروں فَلَئِن سَيَّرْتَنِي لِعُقُوبَاتِ مَعَادَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ وَفَرَقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِ أَوْلِيَائِكَ فَهَبْنِي يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي صبرت عَلَىٰ عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ اے اللہ تیرے تو دور کی میں صبر کر سکتے ہیں وَحَبْنِي صبرت عَلَىٰ حَرِّ نَارِكَ اے اللہ سکی میں جہنم دی بھا برداشت کر سکتے ہیں فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى النَّظْرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ اے اللہ تیری نظر کرامت سارے ہوتے نہ پئی تا سا پریشان ہو ویسو کئی میں ایسا جہنم دی بھا برداشت کرے سو ہم کئی پاس کنو فی النار ورجائے افیک اے اللہ سک امید صرف یا کہ تو سک معاف فرمے سے فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيَّدِي وَمَوْلَايَ اُقْسِمُ صَادِقًا لَئِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَزِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَجِيجَ الْعَامِلِينَ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُلَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَا أُنَادِيكَ أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ اے اللہ سکے کو سٹوں اے مومنہ دے سرپرست والی یا غایت آمال العارفین اے معرفت رکھنا لے دی امیداں یا غیاس المستغیثی یا غیاس المستغیثین بلند آواز نال اے فریاد رسان دی فریاد سننا لے یا غیاس المستغیثی یا حبیب قلوب صادقین یا الہ العالمین فتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلمن ان سجن فیہا بمخالفتی وذاکتا مازا بیا بمعصیتی وحبس بینات باقیا وبجرمی وجرئیتی وہو یزیج الى زجیج محمل رحمتیک
فيناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يبكي في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعيف أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يدك منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه به لما عملت به الموحدين من ربك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهدك وكزيت من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا ولا سلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك قسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين أتخلد فيها المعاندين أنت جل ثناؤك قلت مبتدئا تتولد بالأنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان